ان کو میں نے آگے بتایا کہ بھائی جان آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ دونوں جو قبریں ہیں یہ باپ بیٹا کی ہے، ان کا بھائی تھا اور دو ہی بھائی تھے، دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تو ایک حیران ہو گئے، چکا ایک دم پریشان سے ہو گئے، کہتے یار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص تو میرے پاس آتا تھا، ارشد شریف صاحب آتے تھے یہاں پر، جب میں ان سے کوئی بات کرتا تھا مجھے کہتے تھے یار اپنے بارے میں بتاؤ، گھر میں سب معاملہ ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں؟ ارشد شریف صاحب کے والد صاحب اور ان کے بھائی، ان کی دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہی ہیں۔ 10 نومبر 1940 سے 2011 تک کا سفر، یہ ان کے والد صاحب ہیں جو کہ کمانڈر تھے، محمد شریف صاحب، اور ہارٹ اٹیک سے اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی حادثاتی موت تو تھی لیکن ان کی موت والے دن ہی ان کا بڑا بیٹا جو کہ محمد اشرف شریف صاحب کوئٹہ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، جب والد صاحب کی وفات کا سنا تو بغیر سیکیورٹی کے، بنا پروٹوکول کے گھر آ رہے تھے کہ راستے میں دہشت گردوں نے ان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ چند ہی قدموں کے فاصلے پر ارشد شریف صاحب جن کو دفن کیا جائے گا، ان کی قبر کشائی کا جو عمل ہے چند ہی کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ گورکر سے جب بات ہوئی، جگہ مختص ہو گئی ہے، جمعرات کے روز ان کو یہاں پر دفنایا جائے گا، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ میرے ساتھ یہاں کے گورکر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، آئیے گا، بات سنیے گا، وعلیکم السلام۔ تھوڑا اونچا بولیے گا، قریب آئے تھوڑا سا۔ ان کو میں نے آگے بتایا کہ بھائی جان آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ دونوں جو قبریں ہیں یہ باپ بیٹا کی ہے، ان کا بھائی تھا اور دو ہی بھائی تھے، دوسرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تو ایک حیران ہو گئے، چکا ایک دم پریشان سے ہو گئے، کہتے یار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص تو میرے پاس آتا تھا، ارشد شریف صاحب آتے تھے یہاں پر، جب میں ان سے کوئی بات کرتا تھا مجھے کہتے تھے یار اپنے بارے میں بتاؤ، گھر میں سب معاملہ ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں؟ بچے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہوتے؟ کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے؟ سر کتنے عرصے سے ارشد شریف صاحب سے آپ کا رابطہ تھا؟ بلکہ ایک سیکنڈ سر، 2011 میں ایک ہی دن دونوں باپ بیٹا دنیا فانی سے جاتے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ ارشد شریف جی صاحب بھی چلے گئے ہیں؟ بھائی صاحب کو تقریباً 2 سال ہو گیا ہمارا اس کے ساتھ ملاقات اچھا، ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، 2 سال بعد ابھی بھائی نے بتایا وہ شہید ہو گیا، ہم کو بہت افسوس ہو گیا، بہت اچھا آدمی تھا۔ کیا کہتے تھے آ کے جب بس آتے تھے کتنی جب دیر بھی بعد آتے تھے اپنے بھائی اور والد صاحب کی قبر پہ؟ بس 2 مہینے بعد بھی آتا تھا، اچھا، 3 مہینے بعد بھی آتا تھا، جمعے کے دن میں بھی آتا تھا، جب بھی اس کا من کرتا تھا وہ چکر لگا کے ہم لوگ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپیں لگاتے تھے۔ اچھا، اور بہت صحیح آدمی تھا، نائس آدمی تھا، اور اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ آمین، وہ تو شہید ہو گیا، جس نے مروایا جس ظالمانوں نے، اس نے تو اپنا ایمان خراب کیا، صحیح بات۔ لیکن یہ میرا بھائی یہ تو شہید ہو گیا، لیکن ہم کو بہت افسوس ہو گیا۔ کیا آگے کہتے تھے آپ جب بھی کوئی بات کرتے تو بجائے اس کے کہ کوئی اور بات کریں، آپ کی پریشانی ہوتی تھی، ٹینشن ہوتی تھی کہ بس بھائی؟ ہمارا کوئی پریشانی اور نہیں ہوتا، لیکن ہمارا وہ ڈیلی پوچھتا تھا اچھا، کہ یار آپ کا کوئی پریشانی ہے، گھر سب خیر ہے؟ ہاں بالکل، بچے ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ بس بہت نئے آدمی تھا، بہت صحیح صحیح باتیں کرتا تھا، بہت اس طرح قبرستان میں بہت لوگوں کے ساتھ کام کیے ہوئے، لیکن اس بھائی کے جیسے میں نے آدمی نہیں یہ دیکھا تھوڑا ابھی دوبارہ تک۔ بولیے گا، قریب آئیے گا تھوڑا سا۔ کیا بولا ابھی آپ نے کہ قبرستان میں اور بھی بڑے اس لوگ ہیں؟ اس قبرستان میں اور لوگ بھی بہت ہیں، ہاں ہاں، لیکن اس بھائی کا جس طرح آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوا ہے، جس طرح اخلاق ہے، جس طرح باتیں، غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تو وہ بہت نائس آدمی تھا، میں اور کیا بتا سکتا اللہ ہوں تعالیٰ کہ ان کے اللہ درجات کو بلند جنت فرمائے جی۔ آمین۔ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی نیکیاں ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں، جو کہ بظاہر چشم دید گواہ یہاں کے گورکن ہے کہ 2 سال سے میں یہاں پر موجود ہوں، میرا رابطہ یعنی کہ میرا جو ان کا ملن جو 2 سال سے تھا، ایسا شخص کوئی بھی نہیں تھا کہ جب بھی یہاں پر آئے بجائے اس کے کہ جب میں ان کے بارے میں پوچھنا تو فوراً میرے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کے گھر کے معاملات بالکل ٹھیک ہے۔ شہادت کی موت جو کہ ارشد شریف صاحب نے پائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو جو ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی اور ان کی مسز ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ ان کی والدہ بتا رہی تھی کہ بھئی میرا تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا کوئی بھائی یا کوئی باپ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کہ ان کے جنازے کو کندھا دے سکے، اور ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ پہلے ہی ایک بھائی کو شہید کر دیا گیا تھا، دوسرے بھائی کو بھی مار دیا گیا۔ قصور صرف یہ تھا کہ وہ سچ بولتا تھا، نہ ڈر صحافی تھا، کسی سے پیسے نہیں لیتا تھا، اپنی دل کی آواز اور اپنے ضمیر کی آواز بولتا تھا، اور ان کو ان کے چینل سے بھی نکلوایا گیا کہ بھئی یہ سچ کیوں بولتے ہیں،
ان کو اس لیے نکلوایا گیا کہ وہ سچ بولتے تھے، اور آج اگر وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو وہ بول نہیں سکیں گے. ان کی ڈیڈ باڈی ایک تابوت میں جس طرح لائی جا رہی ہے. پاکستان وہ اس لیے آج آ رہے ہیں کہ وہ بول نہیں سکیں گے. پاکستان وہ اس لیے آج آ رہے ہیں کہ وہ کرپشن بے نقاب نہیں کر سکیں گے. پاکستان وہ آج اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی چیلنج نہیں کر سکیں گے کہ بھئی آپ نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے اور آپ کو میں بے نقاب کروں گا، اور آپ کو احتساب کے کٹہرے میں لانے میں ایک اہم کردار ادا کروں گا. کیونکہ ان کی انویسٹیگیشن کا ایک بڑا نام تھا. صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے صحافی ان کی صحافت کو سراہتے تھے کہ واقعی پاکستان میں ایک واحد صحافی ہے جو ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے، جو پروف کے ساتھ پروگرام کرتا ہے، اور ایسے پروف جو کہ اداروں کے پاس بھی نہیں ہوتے، ایک صحافی کے پاس ہوتے تھے. تو اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی کریڈیبلٹی کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.